أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام بھائیوں اور علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک یہ مہینہ کس قدر اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب ہے، اگر آپ اس کی صحیح اہمیت اور قیمت کو جاننا چاہیں تو آپ کو ایسے لوگوں سے سوال کرنا ہوگا جو آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ شاید ہمارے کچھ بھائیوں کو میری یہ بات عجیب سی لگ رہی ہو، حقیقت میں ہمارے بزرگ شیخ، دوسرا کوئی عالم، دوسرا کوئی بزرگ رمضان المبارک کی جو صحیح اہمیت ہے وہ اس کو بیان نہ کر سکے۔ اگر آپ میں سے اور ہم میں سے کسی سے ہو سکتا ہے تو ان لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کرے، اور اگر جواب نہ ملے تو خود غور کرے کہ آخر یہ مہینہ کس قدر اہم ہے۔ ساتھیوں، اس مہینے کی اہمیت آپ کو وہی شخص بتا سکتا ہے جو اس مہینے کو نہیں پایا ہے، جو یہ اس مہینے کا چاند دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1433 ہجری کا ماہ مبارک اسے نصیب نہیں فرمایا، خواہ اس کا انتقال محرم کے مہینے میں ہوا ہو، ربیع الاول ربیع الآخر کے مہینے میں ہوا ہو، یا رجب اور شعبان کے مہینے میں ہوا ہو۔ ساتھیوں، میں 2 سال سے غور کر رہا ہوں، 2 سال سے جس قدر اموات شعبان کے مہینے میں ہوتی ہیں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، اور تعجب اس پر ہے کہ پر سال بھی، گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی
ہم نے بعض ایسے لوگوں پر جنازہ پڑھا ہے جن کے جنازے کی نماز پہلے رمضان کو پڑھی گئی ہے. کس رمضان کو؟ پہلے رمضان کو. گزشتہ سال ہمارے شہر سے ایک چھوٹا سا روڈ نکلتا ہے مزروں سے ہو کر کے ام حزم، مذنب اور شقرہ اور اس طرف مکہ مکرمہ کا راستہ پکڑ لیتا ہے. 29 شعبان کو لوگ چاند کا انتظار کر رہے تھے کہ اپنے 2 پاکستانی بھائی ایک گاڑی سے شہر سے جا رہے تھے. لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بغل ہی ایک پیٹرول پمپ تھا، وہاں سے ایک شخص نکلتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوا. ایک پاکستانی بھائی تو وہیں پر ختم ہو گیا اور دوسرا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہاسپٹل کے اندر جا سویا. اسی طریقے سے اس سال بھی پہلے رمضان کو بعض لوگوں پر جنازے کی نماز پڑھی گئی. ذرا سوچیں آپ، آخر ان میں اور رمضان تک پہنچنے میں کیا فاصلہ رہ گیا تھا؟ تھا کوئی فاصلہ؟ نہیں کوئی فاصلہ. یہ جائے کہ کچھ لوگ اس مبارک مہینے کی 2 راتیں پا سکے، کچھ لوگوں کو وہ بھی نہیں نصیب ہوا، کچھ لوگ 12 راتیں پا سکے. یہ میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جنہیں ہم نے دیکھا ہے ساتھیوں، چھوٹے سے شہر میں رہ کر کے. جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں، میں شاید رمضان سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہوگی یا اور کم، بریدہ کی طرف جا رہا تھا اور اذاعۃ القرآن الکریم سن رہا تھا. جمعے کا دن تھا، رمضان آنے میں شاید 1 ہفتہ بھی نہیں باقی تھے کہ صرف ریاض کے بارے میں کہا گیا کہ 87 یا کتنے لوگوں پر جنازے کی نماز پڑھی گئی. ذرا سوچیں باپ لوگ. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں ساتھیوں کہ ہمیں یہ رمضان مبارک ملا ہے، ہم اپنا محاسبہ تو کریں، ہم اپنے بارے میں سوچیں تو کیا اگر اس میت کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ذرا سوچیں آپ. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ میاں سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے ہم نے کہ ہم پر رمضان کے رمضان گزرتے جائیں گے اور ہم غفلت میں رہیں گے، اور جب آخری رمضان آئے گا تو پکے مومن اور بزرگ بن جائیں گے ہم. کوئی ایگریمنٹ کیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ساتھیوں، میں رمضان پر تقریر نہیں کر رہا آپ کے سامنے. آپ مہینے کے آج 14 تاریخیں گزر گئیں، آپ اہل علم سے سنتے رہے ہوں گے، لیکن صرف ایک حدیث کے اوپر آپ غور کر لیں، بس صرف ایک حدیث کے اوپر، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ ایک رمضان پانا، یا اگر کوئی شخص یہ رمضان پائے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہی حقیقت میں آپ کو اس کی اہمیت بتا سکتا ہے. سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلے بلی کے بنو خزاعہ کے 2 بھائی آ کر کے مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رعایت میرے ذمہ کر دی. ظاہر بات، باہر سے آئے تھے، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، نہ وہاں پر کوئی مسافر کھانا تھا، نہ کوئی ہوٹل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ نئے تو مسلمان ہوتے تھے آپ کے رہائش کا ایسے انتظام فرما دیتے تھے. کہا ان میں کہ ایک بھائی بڑا ہی نیک اور دین حاصل کرنے میں، دین باتوں پر عمل کرنے میں بڑا ہی محنت کرتا تھا، اور دوسرا وہ بھی تھا نیک لیکن اپنے دوسرے پہلے بھائی کی طرح اتنا کوشش نہیں کرتا تھا. ہوا یہ کہ ابھی چند دن ہوئے تھے اسے مسلمان ہوئے کہ ایک مہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا اور وہ شہید ہو گیا،
اس کا دوسرا بھائی جو ساتھ ہی اس کے مسلمان ہوا تھا اور دین پر عمل کرنے میں اپنے پہلے بھائی کے طریقے سے اس قدر کوشش نہیں کرتا تھا، وہ 1 سال تک زندہ رہا ہے۔ کتنا؟ 1 سال تک۔ اور پھر 1 سال کے بعد اس کا انتقال بستر پر ہوتا ہے۔ 1 سال کے بعد اس کا انتقال بستر پر ہوتا ہے۔ کہا اسے دفن کیا گیا۔ اچانک میں خواب دیکھتا ہوں کہ قیامت کا میدان ہے، کچھ لوگ جنت کی طرف جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو جنت کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ کہا میں ان لوگوں میں تھا جنہیں جنت کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ظاہر بات، طلحہ ابن عبید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جسے زمین پر چلتا ہوا شہید دیکھنا چاہے وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ بڑے فضیلت والے صحابی ہیں اور ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا میرے ساتھ وہ دونوں بھائی بھی ہیں، وہ دونوں بھائی بھی میرے ساتھ ہیں۔ کہا جنت کے دروازے پر پہنچے ہم تو جنت کے دربار نے اس بھائی کو جو شہید ہوا تھا، ابھی چند ہی دن اسے مسلمان گزرے تھے، شہید ہوا تھا، اسے روکا اور دوسرے بھائی کو جو 1 سال زندہ رہ کر کے بستر پر مرا تھا اسے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کے بھائی کو داخل کیا اور جب میرے داخل ہونے کا معاملہ آیا تو کہتا نہیں تم واپس جاؤ، ابھی تمہارے جنت میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تمہارے جنت میں جانے کا وقت ہے نہیں ہے، تم واپس جاؤ۔ کہا اتنے میری نیند کھل گئی، اتنے میں میری نیند کھل گئی۔ معاملہ فلاں سے ذکر کیا، بات کا فلاں سے ذکر کیا، آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے مجھے بلایا اور کہا طلحہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ہم نے خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کس بات پر تجھے تعجب ہے، کس بات پر تم تعجب کر رہے ہو؟ کیا وہ شخص جو اپنے بستر پر مرا ہے 1 سال رمضان کا مہینہ نہیں پایا ہو؟ واللہ اہل علم موجود ہیں جانتے ہیں بالکل صحیح حدیث، میں ضعیف حدیثیں بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنت میں پہلے جانے کی سب سے پہلی وجہ کیا بیان؟ دوسری وجوہات رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاد پر گیا، غازی بن کر کے آیا، دوسری وجوہات ہیں، لیکن قابل ذکر بات سب سے پہلی وجہ آپ نے کیا ذکر فرمائی ہے؟ کیا 1 سال وہ اور زندہ نہیں رہا؟ کیا 1 سال رمضان کا مہینہ نہیں پایا اس کا روزہ رکھا؟ اس نے 6000 فرض رکعت نمازیں نہیں پڑھی، 6000 رکعت فرض نمازیں نہیں پڑھی، اتنی سنتیں نہیں پڑھی، تجھے تعجب کس بات پر ہے؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دونوں کے مقام میں اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان درمیان میں ہوا کرتا۔ ساتھیو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو رمضان کی اہمیت وہی شخص بتا سکتا ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ کتنی حسرت اور کتنا افسوس اس کو ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ہم سے چھوٹ گیا، 1 دن باقی رہ گئے تھے، ہمیں صرف 2 دن رمضان کے ملے، 1 ہفتہ ملا، کاش کہ مجھے پورا رمضان عبادت کرنے کو ملتا اور میرا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جاتا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کا روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، جس نے رمضان کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان و احتساب سے کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ تو ساتھیو یہ مہینہ جس کا نصف تقریباً گزر چکا ہے، جو حصہ باقی رہ گیا ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم سوچیں اور غور کریں۔ اسی لیے ہم نے یہ موضوع رکھا
کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. دیکھیے وہی تاجر دنیا میں کامیاب ہے جو اپنی تجارت کا حساب رکھتا ہے, روزانہ کا حساب, ہفتے کا حساب, سال کا حساب وہ لگاتا ہے. اور جو اس کا شریک ہے, جو اس کا ساتھی ہے, ساتھی کو اس کی حالت پر نہیں چھوڑ دیتا, شریک کو اس کی حالت پر نہیں چھوڑ دیتا, بلکہ سختی کے ساتھ اس کا محاسبہ کرتا ہے, کہاں آیا کہاں گیا. یہاں ہمارا تجارت کی بات تو چھوڑ دیجئے, ہم اگر 2-4 بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں, ایک ہنڈیا ہماری ہوا کرتی ہے, تو 1-1 ریال کا بھی محاسبہ کرتے ہیں. ساتھیوں ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ صرف 1 ریال کے حساب کا فرق پڑا ہے اور ساتھیوں نے اپنی ہانڈی الگ الگ کر لی ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے, ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے یہ چیزیں. صرف فرق یہ پڑا کہ 1 ریال لکھا ہے, وہ کیا ہے, 1 ریال کا دودھ آیا تھا, 1 ریال کی بیپسی. بھائی یہ کیوں لکھا ہے, یہ تمہارا اپنا معاملہ, تم پیے تھے بیپسی, ہمیں تھوڑی پلایا تھا. یہ دودھ کیوں لائے ہو, چائے بنانے کے لیے, ہم نے چائے بنانے کے لیے تم سے تھوڑی کہا تھا, تمہارا اپنا مہمان آیا تھا, تم نے اسے پلایا ہے, اس میں کس حساب میں رکھا ہے. بس اسی پر معاملہ بگڑا اور ہڈیاں الگ ہو گئی اپنی. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ دنیا کے بارے میں آپ لوگ اپنا اتنا حساب کر رہے ہیں, لیکن یہ سنت اور یہ فریضہ آج ہمارے ذہنوں سے غائب ہے. واللہ جتنے بھائی ہمارے یہاں پر موجود ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنا محاسبہ کیا ہے. یہ آج رمضان المبارک کی 14 تاریخیں گزر گئی, 15ویں تاریخ میں آپ داخل ہو گئے. کتنے لوگوں نے محاسبہ کیا کہ اس رمضان میں ہم نے قرآن مجید کی اتنی تلاوت کی ہے, آیا کسی دن تراویح کی نماز ہم سے چھوٹی تو نہیں, اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کا عوض ہم نے کیا کیا ہے, آیا قرآن مجید کا ایک دور ہم سے ختم ہوا کہ نہیں ختم ہوا, آیا ہم نے روزہ تو رکھا, 14 دن روزے گزر گئے, لیکن کیا کوئی ایسا روزہ گزرا ہے جس دن ہم نے غلط نظر اٹھا کر کے نہ دیکھا ہو, ہم نے جھوٹ نہ بولا ہو, ہم نے غیبت نہ کی ہو, ہم نے چغلی نہ کی ہو, یا کم سے کم اپنے بھائی کے تئیں ہمارے دل میں حسد تو پیدا ہوا ہے کہ نہیں پیدا ہوا؟ کیا کبھی سوچا ہمیں سے کسی نے؟ آیا یہ ہمارے اور آپ کے دل کی بڑی اہم عبادت نہیں ہے؟ اب آپ سوال کریں گے ساتھیوں کی محاسبہ ہے کیا؟ ہے کیا محاسبہ؟ ظاہر بات ہے یہ بالکل ہماری اور آپ کی زبان میں بالکل عام طور پر بولا جاتا ہے, یہ لفظ عام طور پر لوگ جانتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ محاسبہ صرف صوفیوں کا کام ہے, بس یہ زاہدوں کا کام ہے, عام لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے ساتھیوں, اور ہم دعات کی بہت بڑی کمی ہے کہ جو اعمال قلوب دل کے اعمال ہیں, ہم نماز کا ظاہری حصہ جو ہے اس پر لوگوں کی بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں, حتیٰ کہ ہمیں انگلی ہلانی چاہیے کہ نہیں ہلانی چاہیے, کس جگہ ہلانا چاہیے, جو نہیں ہلا رہا ہے اس کے اندر کہاں غلطی ہو رہی ہے. کل جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز کو جمع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ساری باتیں ہمارے درمیان میں آتی ہیں, ہے کہ نہیں؟ بات صحیح ہے. لیکن کیا دل کے جو اعمال ہیں, دل کی جو عبادت ہے, اصل ایمان ساتھیوں دل میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان فی القلب, اصل ایمان کیا ہے؟ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ, کسی شخص کا ایمان اس وقت تک درست نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے. بس ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ تو دل کی جو عبادتیں ہیں, دل کے جو کام ہیں, اس کے اوپر ہم دعات کی کمی ہے کہ بہت کم بولا جاتا ہے, بلکہ بعض دل کی عبادتوں کے بارے میں اگر کہا جائے تو لوگ کہیں گے یہ کیا سی چیز ہے. تو جس طریقے سے ظاہری اعمال پر توجہ دی جاتی ہے,
ایسے ضروری یہ ہے کہ جو دل کے اعمال اور باطنی اعمال ہیں جس کے اوپر سب سے پہلے دن قیامت میں ہمارا اور آپ کا محاسبہ ہوگا اس پر توجہ دی جائے. تو عرض کرنے کے بعد ساتھیوں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ محاسبہ کیا چیز ہے؟ محاسبہ ہے حساب سے بنا ہوا. محاسبے کی تعریف اہل علم کرتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال کے بارے میں سوچے، ہر انسان سوچے کہ اس نے فرائض کی پابندی کہاں تک کی، نوافل عبادت کہاں تک بجا لائے، اور سب سے اہم اس کے کام میں اخلاص کا کہاں تک دخل ہے. یا یہ کہیے کہ بندہ اولاً یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اس کے اوپر کیا ہیں، کہ اللہ کا حق اس کے اوپر کیا ہے. ثانیاً یہ دیکھے کہ اللہ کے حقوق کو اس نے کہاں تک ادا کیا ہے. اور اگر سب سے آسان زبان میں آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم جانیں کہ محاسبہ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان روزانہ شام کو سونے سے پہلے اپنا یہ محاسبہ کرے کہ پورے دن میں اس نے نیک عمل کتنا کیے ہیں، نیک عمل کی ادائیگی میں اس سے کوتاہی کہاں کہاں ہوئی ہے، اور اس سے برے اعمال کون کون سے صادر ہوئے ہیں. کیوں ساتھیوں، جب تک تاجر اپنا حساب نہیں لگائے گا کہ اسے فائدہ کتنا ہوا اور اسے آج نقصان کتنا ہے، آج فائدے کی شرح کتنی ہے، وہ آئندہ کے بارے میں کوئی صحیح پلاننگ نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ بھی جب تک روز آنا سونے سے پہلے یہ نہیں سوچیں گے ساتھیوں، اس لیے کہ اصل آپ کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، کہ رہنا ہے دنیا میں، رہنا ہے، کہاں جانا ہے، تو اس کے بارے میں سوچیں کہ وہاں کے لیے آج ہم نے کیا فائدہ، کتنا فائدہ جمع کیا ہے، آج ہم نے کتنا عمل وہاں کے لیے ہم نے کیا ہے، اور وہاں جو نقصان دینے والے کام ہیں وہ ہم نے کیا کیا کیے ہیں آج. اگر یہ سوچیں گے آپ تو اگر نیک عمل میں کمی ہے تو آپ بہت کچھ ہے کہ ہو سکتا ہے سونے سے پہلے اس کے بارے میں اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے تاجر اپنی دکان روزانہ 9 بجے بند کرتا، 10 بجے بند کرتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ آج تو کچھ فائدہ ہوا ہی نہیں ہے، تو تھوڑی دیر تک دکان اور کھولتا ہے، سوچتا ہے کاش کہ تھوڑا ہوستا کوئی دوسرا گراہک آ جائے، ہوستا کوئی گراہک آتا ہے کہ ہمارا خسارہ پورا ہو جائے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو اگر آپ نے ایسے آخرت کے بارے میں سوچا، مثال کے طور پر آپ روز آنا 1 پارہ قرآن پڑھتے ہیں، آدھا پارہ قرآن کا آپ پڑھتے ہیں روزانہ، آپ نے سوچا کہ آج تو مجھے موقع ملا ہی نہیں ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کو احساس پیدا ہو اور کہے سونے جا رہے ہیں، وضو کر لیا ہے، وضو کرنے سے پہلے اگر 5 منٹ 10 منٹ میں تھوڑا سا ہم قرآن پڑھ لیں تو جی سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ میں تو روز آنا 12 رکعات سنت پڑھتا تھا، لیکن آج ظہر کے بعد فلاں صاحب آ گئے، ان سے مشغول ہو گیا، آج ہم نے 2 رکعات سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے. تو ہو سکتا ہے سوچے چلو وہ سنت تو چھوٹ گئی ہے، اس کی قضا کر لیں، یا کم سے کم اس کے بدلے 2 رکعات نفل تو ہم پڑھ لیں. ہے کہ نہیں صحیح؟ بس صحیح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان سونے سے پہلے یہ سوچے کہ اس نے نیک عمل کتنا کیا ہے اور برے کیا کیا کام اس سے سرزد ہوئے ہیں، اور اس نے اللہ کے لیے آج دن بھر کیا کیا اور دنیا کے لیے اس نے کیا کیا ہے. ساتھیوں اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں، حالانکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی، لیکن یہ سوچ سکتے ہیں کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا. فائدہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا ہوگا، لیکن سنتے چلیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی کمزوری اور اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم سے یہ کمی ہو گئی ہے، آج ہمارے عمل میں آج یہ کمی رہ گئی ہے. جب تاجر کو اپنی کمی کا احساس ہوگا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. جب آپ کو احساس ہوگا ہی نہیں کہ آپ سے کوئی کمی ہوئی ہے تو آئندہ دوسرے دن آپ اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. دوسرا فائدہ علماء کہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ
انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رہتا ہے. جو آدمی روزانہ یہ سوچے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، تو اس کا تعلق گویا اللہ تعالیٰ سے قائم ہے. تیسرا بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان عمل محاسبہ کرے گا تو اس کے نیک عمل میں اضافہ ہوگا. جس طریقے سے وہ تاجر جو روزانہ 10 بجے دکان بند کرتا تھا، آج 10:15 بجے بھی دکان نہیں بند کیا، 10:30 ہو گئے دکان نہیں بند کیا. کیوں ساتھیوں؟ یہ دیکھا کہ آج اس کو فائدہ کم ہوا ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وقت میں اس کا اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے ہی جو آدمی اپنے عمل کا محاسبہ کرے گا اس کے نیک عمل میں اضافہ ہوگا اور گناہوں کے اندر. کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اعمال میں اضافہ ہو؟ جی ہے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. لیکن یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں گے. تو ساتھیوں، محاسبہ کی اہمیت کے پیش نظر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. علماء کہتے ہیں کہ محاسبہ کے اوپر یہ سب سے واضح دلیل اور محاسبہ کے وجود پر سب سے اہم دلیل یہ موجود ہے قرآن مجید میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ولتنظر نفس، اور ہر نفس یہ سوچے اور دیکھے، ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تعریف، اس کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہو، اپنا حساب کر لو اور یہ دیکھو کہ اس دن کے لیے جس دن رب کے حضور تمہاری پیشی ہوگی، اپنی ذات کے لیے کیا نیک عمل کیے ہو، اور یاد رکھو کہ وہ تمہارے تمام احوال و اعمال کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ، ان سے پہلے امام ترمذی رحمہ اللہ اور مسند احمد کے محققین نے حسن قرار دیا ہے، حضرت شداد ابن اوس سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ. ہر انسان ذرا غور سے سوچے کہ وہ عقل مند ہے کہ بیوقوف ہے. اگر ہم کسی سے کہیں گے بڑے بیوقوف ہو تو ہمارے اوپر ہمیں تھپڑ مارے گا وہ. لیکن وہ سوچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکیم امت نے، حکیم عالم نے ایک معیار قرار دیا ہے عقل مندی کا اور بیوقوفی کا. اور دوسری حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ عقل مند کون ہے اور بیوقوف کون ہے. اور اپنا محاسبہ کریں، آپ خود سوچیں کہ آیا اس حدیث کی روشنی میں کہیں آپ بیوقوف تو نہیں بنے ہوئے ہیں؟ کہیں آپ کو بیوقوفی کا سرٹیفکیٹ تو نہیں مل رہا ہے؟ کس کی طرف سے؟ شیخ منیر قمر کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ مقصود الحلال کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ انسان ہے، عقل مند کہلانے کا وہ حقدار ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہا، دنیا کے لیے نہیں. دنیا کے لیے عمل تو ایک کافر بھی کر رہا ہے، بلکہ ساتھیوں برا نہ مانیں گے، گستاخی ماں، ایک رنڈی بھی دنیا کے لیے عمل کر رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہمارا عمل بھی صرف دنیا کے لیے رہا تو ہم میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ سوچیں آپ، سوچیں. ایک جانور بھی، ایک چوہا بھی دنیا میں رہنے کے لیے اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنی روزی تلاش کرتا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو اگر ہم نے وہی کچھ کیا جو وہ کچھ کر رہے ہیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم عقل مند ہوئے کہ بیوقوف ہوئے؟ چوہے کو کوئی عقل مند کہتا ہے؟ رنڈی کو کوئی عقل مند کہتا ہے؟ ساتھیوں
سوچے آپ، کوئی کہتا ہے کہ عقل مند ہے وہ؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ. امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی میں بیان فرماتے ہیں کہ معنی قولہ من دان نفسہ، من دانا نفسہ کا معنی یہ ہے کہ حاسب نفسہ فی الدنیا قبل ان یحاسب یوم القیامہ، قیامت میں اس کا حساب ہو اس سے پہلے وہ دنیا میں اپنا حساب کر لے رہا ہے، وہ دنیا میں اپنا محاسبہ کر لے رہا ہے. تو الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہے. یہ نہیں کہ جو چاہا وہ کر گزرا، جی کہا تو روزہ رکھ لیا، اور آج جی میں نہیں آیا تو روزہ. یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ میرا چھوٹا سا ہے 9 سال 10 سال کا، کہتا ہے امی کل میں روزہ نہیں رکھوں گا. کیوں؟ جی نہیں کہہ رہا. اور ایک دن آئے گا کہ ضد کرے گا، منع کرنے پر نہیں میں روزہ رکھوں گا، نہیں میں روزہ رکھوں گا. کیوں؟ اس کی اتنی ہی عقل ہے. آپ اس کو بیوقوف کہیں گے؟ بیوقوف نہیں کہیں گے. ذرا سوچیں، اپنا فیصلہ کر لیں آپ لوگ. تو الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو قبضے میں رکھا، اپنا محاسبہ کیا. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے تیاری کی ہے. اور بیوقوف کون ہے؟ عاجز کون ہے؟ کاہل کون ہے؟ کسالہ میں کس کا شمار ہے؟ والعاجز من استغفر اللہ والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الاماني. والعاجز من اتبع نفسه او من اتبع نفسه هواه. عاجز، بیوقوف، کاہل وہ انسان ہے جو اپنے نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں رکھے ہوئے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا رحم والا ہے. لوگوں کو، ہم میں سے سب لوگوں کو اللہ کی یہ صفت بڑی یاد رہتی ہے، کیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ صفت نہیں یاد رہتی کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں، تدبر کریں اور سوچیں، تو جہاں کہیں قرآن مجید میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، کہیں اسی کے بالکل ساتھ ساتھ اور کہیں اس سے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا بھی ذکر ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے پہ آتا ہوں تو 100 آدمیوں کے قاتل کو ہی بخش دیتا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور جب پکڑ پر آتا ہوں تو 500 سال تک بھی ایک انسان عبادت کر کے آتا ہے لیکن اس کی عبادت کو چھو کر دیتا ہوں میں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور میرا عذاب بہت دردناک ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. تو پورا قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں پر جنت کا ذکر ہے اس کے بعد جہنم کا بھی ذکر ہے، جہاں اللہ کی رحمت و مغفرت کا ذکر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا بھی ذکر ہے. تو بیوقوف اور عاجز وہ انسان ہے جو اپنے نفس کے خواہشات کے پیچھے پڑا رہا. وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ. اور اللہ تعالیٰ سے نیک امیدیں باندھے رکھا. ارے اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن پھر اللہ نے جہنم بنائی کیوں ہے؟ رام لال اور رام داس کے لیے، بوش اور کلنٹن کے لیے، کس کے لیے بنائی ہے جی؟ کس کے لیے بنائی ہے؟ اپنے نافرمانی کرنے والوں کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی مخالفت اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے. اگر وقت ملا تو آگے وہ بات آئے گی. خیر، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی نقل کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کیا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے لوگو، قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب تم کر لو. اس دنیا میں
روزانہ سونے سے پہلے ہفتے میں مہینے میں پورا مہینہ گزر گیا، ذرا سوچے کیا پورے مہینے میں آپ نے 3 دن کا روزہ رکھا؟ سوچیں آپ، پورا دن گزر گیا، کیا آپ نے پورے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی نوافل آپ نے ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ آپ نے اپنی ذات کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر پورے دن میں 100 ریال 200 ریال خرچہ کر دیے، لیکن کیا اللہ کے لیے آپ نے 5 ریال بھی صدقہ کیا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو، محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ وتزینوا للعرض الاکبر، اور جس دن بڑی پیشی ہوگی اس دن کے لیے تم لوگ تیاری کر لو۔ خیر، آگے چلتے ہیں ساتھیوں، اس لیے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اس بات پر کہ سوال یہ ہے، آپ آسانی سے بڑی ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کس بات پر کریں۔ ایک سوال ہے، میں ذرا وضاحت کرتا ہوں تاکہ ہر انسان جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان آیات اور ان حدیث پر ایمان رکھتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے سنبھال لے۔ اب سوال یہ ہے کہ محاسبہ کس بات پر ہونا چاہیے، کس چیز پر ہونا چاہیے؟ ساتھیوں، یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ محاسبہ ایمانیات کا بھی ہونا چاہیے، فرائض کا بھی ہونا چاہیے، اور محرمات کا بھی ہونا چاہیے۔ تینوں چیزوں کا محاسبہ ہونا چاہیے، ہر انسان محاسبہ کرے۔ کس پر محاسبہ؟ پہلی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ بتائیے، 3 چیزیں بتائی ہم نے، یا کہ چاہتے ہیں کہ میں جلدی بند کر دوں گا؟ بتائیے، 3 چیزوں کا محاسبہ ہونا۔ کوئی کھڑے ہو کر بتائے گا ہم نے کیا بتایا؟ وہ جی، ایمانیات کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری، محرمات کا۔ 3 چیزوں کا محاسبہ یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے اوپر، مرد ہے یا عورت، چھوٹا ہے یا بڑا۔ نابالغ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، چھوٹا بڑا یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں، 60 سال کے قریب یا 60 سال سے اوپر ہو گئے ہیں یا اس سے نیچے ہیں، ان 3 باتوں پر ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ایمانیات کا، فرائض کا اور محرمات کا۔ یعنی ایمانیات، ہمارے ایمانیات میں کوئی کمی تو نہیں ہے، فرائض میں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، اور آج ہم نے کسی حرام چیز کا ارتکاب تو نہیں کیا۔ یہ 3 باتیں ہیں ایمانیات۔ ساتھیوں، ایمانیات میں جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ جی، کتنے رکن ہیں ایمان کے؟ بتائیے، 5 ہیں کہ 4 ہیں؟ جی، 6 رکن ہیں ایمان کے۔ اللہ پر ایمان کا محاسبہ ہونا چاہیے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان کا محاسبہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسولوں پر ایمان کا، اللہ کی کتابوں پر ایمان کا، آخرت کے دن پر ایمان کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ ظاہر بات، اس کی پوری تفصیل میں نہیں رکھتا، میں صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا جو ہے اس پر ہمارا محاسبہ ہونا تو ہم کس طریقے سے کریں، ذرا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں کتنی چیزوں پر ایمان لانا داخل ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں، توحید میں پڑھتے رہے ہیں آپ لوگ، ہم اللہ پر ایمان لائے تو کتنی چیزوں پر ایمان لانا داخل ہے؟ جی، 3 کر لیجئے، 4 کر لیجئے۔ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ لیکن 3 بہت اہم ہے جو ہم اور آپ پڑھتے سنتے آئے ہیں۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ اب ذرا ہم میں کا ہر شخص محاسبہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر اس کا ایمان کہاں تک صحیح ہے۔ ذرا سوچے وہ انسان، خاص طور پر سعودیہ میں رہنے والے، یہاں جو ہمارے بھائی ڈائریکٹ ہمارے مخاطب ہیں، ذرا سوچیں، یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ پر الوہیت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے اور اس عالم میں متصرف ہونے پر ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی، کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
سارے عالم پر تصرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ ذرا سوچ کر کے بولیے گا. اس لیے کبھی میں کچھ چیزیں پیش کروں گا تو اس پر اپنا محاسبہ کرے کہاں تک اس میں کامیاب ہیں آپ. زبان سے تو سبھی لوگ کہتے رہتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں ایمان دل کے جو باتیں ہیں، دل کے جو اعمال ہیں، اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے ساتھیوں. تو ہمارا ایمان ہے کہ روزی دینے والا کون ہے؟ جی اللہ تعالیٰ ہے، جو نیک کو بھی روزی دیتا ہے اور بروں کو بھی روزی دیتا ہے، اپنے دوست کو بھی روزی دیتا ہے اور اپنے دشمن کو بھی روزی دیتا ہے، انسان کو بھی روزی دیتا ہے اور ایک چونٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دیتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اس پر ایمان ہونا چاہیے. ذرا سوچیں گے. آپ بتا دیجئے بندوں سے کہ ہمارا رب جس کی روزی میں چاہتا ہے وسعت دے دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس پر ایمان ہونا چاہیے، نہیں ایمان ہونا چاہیے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. اور اگر تم کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا جی بہتر بدلہ دینے والا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ تعالیٰ بہترین رزق دیتا ہے. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. وہ کون سی ذات ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کو اپنے طرف. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دینے والا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا بھی ہے؟ جی کوئی ہے کوئی دوسرا؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو کوئی دوسرا بھی روزی دیتا ہے تو لاؤ اگر سچے ہو تو. اور آپ لوگ بار بار وہ حدیث سنتے آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل ابھی آ کر کے میرے روح میں، میرے دل میں یہ بات ڈال کر کے گئے ہیں. وہ کون سی بات؟ کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا. کوئی بھی انسان اس دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ اپنی روزی. ساتھیوں میں آپ سے بتاؤں بات میرے سامنے ایسے عبرت کے لیے، ساتھیوں عبرت کے لیے. میرے شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں ایک شخص کی ذرا تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، برابر ٹیبلٹ لیا کرتا تھا. ٹیبلٹ منگاتا ہے ساتھیوں، ٹیبلٹ لیتا ہے، منہ میں رکھتا ہے، باہر آ جاتا ہے. 3 بار اس نے ایسا کیا. گھر والوں نے کوشش کی کہ ٹیبلٹ اس کے اندر چلا جائے لیکن نہیں جا سکا. اس لیے کہ ایک قطرہ پانی اور یہ ٹیبلٹ اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا. وَأَنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں، کوئی بھی جاندار اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا یہاں تک اپنی روزی مکمل کر لے. اس پر ہمارا ایمان ہے. 3 چیزیں ہو گئی ساتھیوں، ذرا غور کریں گے. روزی دینے والا کون ہے؟ روزی میں کمی زیادتی کرنے والا کون ہے؟ جی اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی روزی کا آخری دانہ استعمال نہیں کر لیں گے دنیا سے، اب ہم میں کا ہر شخص محاسبہ کرے کہ کیا اس کا اس پر ایمان صحیح ہے بھی کہ نہیں صحیح ہے. ذرا سوچیں، آیا ہمارے بہت سے بھائی مشکل کام کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ میں مثال دیتا ہوں رمضان کی، ہے نا. کیوں روزہ چھوڑ دیتے ہیں؟ سوچئے، روزی ہی کے لیے تو نا چھوڑتے ہیں. کوئی شبہ ہے آپ لوگوں کو؟ روزی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں نا. بھلا بتائیے کیا اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا تو وہ روزی کے بہانے روزہ چھوڑتا؟ جی نہیں چھوڑتا. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسی طریقے سے اپنے روزی سے بھاگو جس طرح
اپنی موت سے بھاگتے ہو تو جیسے موت تم کو پا لیتی تھی تمہاری روزی بھی تم کو پالے گی. تم سے بھاگ کر کے جا نہیں سکتے ہو. تو اب یہی سوال ہے کہ کیا ہمارا آپ کا اس پر ہے محاسبہ؟ ہم نے اس پر محاسبہ کیا کہ ہاں روزی ہم. ذرا سوچیں آج اگر ذرا واللہ غور کریں آپ, ہمارے ایک بھائی کی نوکری کا تھوڑا سا معاملہ اگر گڑبڑ ہو جائے, تھوڑا سا معاملہ اگر گڑبڑ, اور کفیل یہ مطالبہ کرنے لگے کہ ہاں بھائی تمہیں یہ کام کرنا ہے, اس کام کرنے کی وجہ سے نماز میں کیا ہوگی, کوتاہی ہوگی, تو لوگ کیا کریں گے؟ کفیل کی بات مانے کہ نماز چھوڑیں گے؟ بولیے عام طور پر لوگ کیا کریں گے جی؟ تو اللہ کے رزاقیت پر ایمان رہا؟ سوچنے کی بات ہے. اور ہم خود کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. ارے ہماری ابھی تک کتنے بھائی کہتے ہیں ابھی تک تو ہم نے ہندوستان پاکستان اپنے ملک میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, کچھ بنایا ہی نہیں ہے, یہاں سے چلے جائیں گے تو اسی لیے چونکہ شیخ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہوں گے, ہمارے پاس ورقہ وغیرہ لکھوانے کے لیے آتے ہیں نا, شروع میں بڑے اکڑ کر کفیل کے سامنے بات کریں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب دیکھیں گے اب خروج لگنے کا معاملہ آیا ہے تو ہے نا شیخ, معاملہ کیا ہو جائے گا؟ چلو بھائی کوئی بات نہیں, ہم قبول کر لیتے ہیں. کس لیے قبول کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ہمارا مکمل ایمان ہوتا ساتھیو, ایسے اگر مثال دینے لگوں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر جتنی چیزیں داخل ہیں, صرف روزی کی ایک مثال دے رہا ہوں, تو ہم میں کا ہر شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان پر اپنا محاسبہ کرے. اسی طریقے سے آگے بڑھیے. دنیا میں ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں جی؟ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. آنکھ اللہ کی نعمت ہے نا, اللہ کی نعمت ہے. زبان کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. حتیٰ کہ یہاں سعودیہ میں آنے کی ہمیں جو نعمت ملی ہے کس کی طرف سے ہے وہ جی؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو ذرا سوچیں کہ ان نعمتوں کا شکریہ ہم نے کہاں تک ادا کیا ہے. ذرا سوچیں آپ, یہ محاسبہ کریں اپنا. آخر یہ رمضان ہم کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے نا اللہ کی نعمت؟ ذرا غور کریں کہ ایک رمضان ملنے کی وجہ سے ایک مسلمان جو اس کے اندر اللہ کے حقوق کی صحیح ادائیگی کر لیتا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. ذرا دیکھیں کتنا اہم ہے یہ رمضان. رمضان پہ رمضان کی نعمت ہم سے ملتی رہی کہ نہیں ملتی رہی؟ ہم نے کہاں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ہے؟ کیا ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا؟ اور سب سے اہم نعمت ہم کو آپ کو جو ملی ہے ساتھیوں, وہ 3 نعمت ملی ہے. ہمارے بھائیوں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ذرا غور کر لیں. ایک تو ایمان کی نعمت ہے, ہم مومن ہیں کہ نہیں مومن ہیں؟ اور دوسری نعمت ہم کو جو ملی ہے وہ صحت کی ہے. صحت مند ہے کہ نہیں صحت مند ہے؟ یعنی اس ناحیے سے صحت مند ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں, ہے نا؟ اس ناحیے سے صحت مند کی تراویح پڑھ سکتے ہیں کہ صحت مند نہیں ہے. بھائی کسی کو ڈیوٹی کی وجہ سے اگر مسجد میں امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو اکیلے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تراویح امام کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے, واجب نہیں ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن ذرا سوچے کہ ہمارے وہ بھائی جو یہاں موجود ہیں وہ, اور جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ ہمارے بھائی, اگر امام کے ساتھ تراویح نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کیا فرصت پانے کے بعد سونے سے پہلے, سحری سے پہلے, سحری کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کے بدلے؟ ذرا سوچیں آپ کتنے لوگ ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں. محاسبہ کریں اپنا, ہم نہیں کہتے کچھ. سوچیں آپ, اگر وہی کوئی بھائی دعوت دے دے تو اس کے لیے وقت نکل آئے گا, ہاں سحری کے وقت آج ہماری دعوت ہے, وقت نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ لیکن روزانہ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر رمضان میں بھی چہ جائے کہ رمضان میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے, کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں, ہے کوئی معافی چاہنے والا جس کو میں معاف کر دوں, ہے کوئی اپنی ضرورت پوری کروانا جس میں ضرورت پوری کر دوں, ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دا. کبھی ہم نے سوچا اس کے اوپر؟
تو یہ 3 نعمتیں. پہلی نعمت کیا ہے ساتھیوں؟ جی بتائیے. سامنے بیٹھے تو کچھ بولیے بھی بھائی. اگر سامنے والے توجہ نہیں تو میرا جی تقریر کرنے کا نہیں کہتا ہے. جی ایمان کی نعمت ہے. صرف میرا شیخ کا منہ نہ دیکھے بولے بھی بھائی, سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. گستاخی معاف ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی نعمت کیا ملی ہے؟ دوسری نعمت اور تیسری نعمت. تیسری نعمت کیا ہے ساتھیوں؟ فرصت ہے. فرصت نہ ہوتی تو آپ یہاں پر آتے؟ جی کتنے ہمارے بھائی انہیں تراویح پڑھنے کی فرصت ہے کہ نہیں فرصت ہے؟ ہے فرصت کہ نہیں فرصت ہے نا؟ اور ان تینوں نعمتوں سے قیامت کے دن خصوصی سوال ہوگا ساتھیوں. میں اس تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا, آپ سے اہل علم برابر تقریر کرتے رہے ہیں آپ کے سامنے کہ کسی انسان کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے 5 چیزیں یا 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے. سنتے رہے نا. لیکن صرف اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں جو صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا اے بندے کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی؟ ہم نے تجھے دولت نہیں دی تھی؟ ہم نے تجھے ریاست نہیں دی تھی؟ گھر کا ذمہ دار نہیں بنایا تھا؟ تو کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ تیری مجھ سے ملاقات بھی ہوگی کہ نہیں ملاقات ہوگی؟ ساتھیوں کہتے تو سبھی لوگ ہیں, لیکن جو آدمی سفر پر جانا چاہتا ہے اسے یقین تھا اس کی تیاری بھی کرتا ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ٹرین کا یہ وقت ہے, جہاد کا یہ ٹائم ہے, تو رات کو ہمیں نیند آئے گی ساتھیوں؟ صحیح بتائیں واللہ جی آئے گی نیند؟ کیوں نیند نہیں آئے گی؟ اس لیے اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ فجر کا وقت کون سا ہے. کہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ لیکن اس وقت نیند آتی کہ نہیں نیند آتی ہے؟ نیند آتی ہے کہ نہیں نیند آتی ہے؟ سوتے ہیں نا لوگ. تو کبھی محاسبہ کیا اس پر آپ نے؟ آپ کے نزدیک جہاز کا سفر, ٹرین کا سفر زیادہ اہم ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کا فریضہ جو آپ کے اسلام کا ایک رکن ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ذرا محاسبہ کریں اپنا آپ لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو نے یہ یاد رکھا تھا کہ تیری مجھ سے ملاقات ہوگی؟ وہ کہے گا اے رب میں تو بھول گیا تھا. ذرا سوچے کہیں ان میں ہمارا آپ کا شمار تو نہیں ہے اس بدبخت میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جیسے تو مجھے بھولا تھا آج میں تجھے بھول جا رہا ہوں, میں بھی تجھے یاد نہیں رکھتا آج میں. ایسے 2 3 اس کے بعد ایک. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑی حجت والے ہوتے ہیں نا, کتنا بھی سمجھاؤ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ کو خاموش کر دیں گے. مولوی صاحب کیا کریں, دنیا میں رہنا ہے تو اس کے لیے کرنا تو پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے. 1 بجے دکان بند کر کے آتے ہیں, کھانا پکائے سوئے, پھر اس کے بعد کیسے اٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے؟ اللہ غفور رحیم ہے معاف کر دے گا. حجت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ایسے ہی ایک بدبخت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور کہے گا ہاں اے رب میں بھولا ہوا نہیں تھا, یاد رکھا تھا میں, اور ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس ذرا خاموش ہو جا, تو سچ کہہ رہا ہے؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے قریب ترین چیزوں کو میں تیرے اوپر گواہی کے طور پر پیش کروں؟ وہ کہے گا بالکل پیش کیجئے. اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا, اس کے ہاتھ گواہی دیں گے, اس کے پیر گواہی دیں گے, اس کی ران گواہی دے گی, سب گواہی دیں گے کہ ہاں بھائی یہ کام کرتا رہا, وہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے فرمایا یہی وہ شخص ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 نعمتیں ہم کو ملی ہیں ساتھیوں. کون سی نعمتیں؟ ایمان کی نعمت, صحت کی نعمت. کتنے لوگ پچھلے سال رمضان میں صحت مند رہے ہوں گے, آج ان کو صحت نہیں ہے ساتھیوں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کتنے لوگوں کو فرصت رہی ہوگی تراویح پڑھنے کی, اور میں جانتا ہوں ساتھیوں ایسے لوگوں کو, اس لیے کہ پچھلے سالوں میں جب رات لمبی ہوتی تھی اور دن چھوٹا تو لوگ روزہ کام کب کرتے تھے؟ دن میں کرتے تھے نا, اور اب رات میں ہو گیا. فرصت چھین گئی کہ نہیں چھینی گئی ان کی فرصت؟
پچھلے سال تھی، ایسے آپ بھی سوچیں کہیں آئندہ آپ کی فرصت بھی نہ چھین لی جائے آئندہ رمضان میں. اس وقت کی قدر کیجئے، اس فرصت کی قدر کیجئے. کہیں آئندہ رمضان آتے آتے آپ کے کوئی ایسا ستارہ گردش میں آ جائے آپ کا بھی، اور آپ بھی مشغول ہو جائیں. خیر، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر الوہیت پر ہمارا احتساب کیا ہے. میں تو وقت بھول گیا، مجھے کے بجے سے دینا تھا. اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر اپنا محاسبہ کریں. 1.25 گھنٹہ کا ہاتھ گرو. اچھا، الوہیت پر اپنا محاسبہ کریں. ہم میں کا ہر شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. جی سوچتے ہیں کیا پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. واللہ ہم میں کا ہر مسلمان بھائی ذرا سوچے، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے کہیے تو میں 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں اور حساب لگا لے کہ 24 گھنٹہ اسے ملا ہوا ہے. ایک دن کے 24 گھنٹے ہیں نا، 24 گھنٹے اسے ملے ہوئے ہیں. وہ سونے میں کتنا وقت لگاتا ہے، کام میں کتنا وقت لگاتا ہے، اور کتنے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. وہ ذرا سوچیں، بولا سوچیں، محاسبہ کریں. یہ نہیں کریں گے تو آپ اپنی اصلاح قطعاً نہیں کر سکتے. 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے. وہ آدمی اپنے طور پر اپنے کو بڑا بزرگ اچھا بننا چاہتا ہے، اور لوگ بھی اسے اچھا کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اس نے کوئی کمال نہیں کیا ہے. اس نے کوئی کمال نہیں کیا. شریعت کی نظر میں کوئی کمال نہیں کیا ہے اس نے. اس لیے کہ شریعت کے اندر صرف فرض نماز کی ادائیگی یہ معیار حسن و قبح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ نعم العبد عبد اللہ اور نعم الرجل عبد اللہ لو کان یقوم اللیل. عبداللہ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن کب اگر وہ قیام اللیل کرتے، تہجد پڑھتے تو یہ کیا کمال کیا. اگر لیکن 5 وقت کی جو نماز پڑھ لے رہا، ذرا سوچے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے اسے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے درکار ہیں. آپ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے آج کل روزہ ہے، آپ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں روزہ صرف اس لیے رکھ رہے ہیں کہ عادت ان کی روزہ رکھنے کی بن گئی ہے نا. اسی لیے بسا اوقات ان کے لیے روزہ کا افطار کرنے کا موقع بلکہ واجب بھی ہو جاتا، پھر بھی روزہ افطار نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادتاً روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، عادتاً روزہ رکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ابھی اسے 2 بجے بخار چڑھ جائے اور تیز بخار چڑھ جائے، اسے آپ علاج دینا چاہیں، علاج لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ کیوں؟ کہے گا میرا چاہے روزہ بخار اس کے لیے نقصان دہ کیوں نہ بن جائے، ہے کہ نہیں شیخ، لیکن وہ روزہ توڑنے کے لیے تیار. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھ رہا، عادت کے طور پر رکھ رہا ہے. یہ بھی محاسبہ کریں کہ آپ نے عمل کس کے لیے کیا ہے. اور جو بہت بڑی غلطیاں لوگوں سے عام طور پر ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یہاں سے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ہے نا، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، چاہے جتنی پریشانی ہو، گلا خشک ہو جائے، پانی اپنے سر پر ڈالتے رہیں گے، لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے عمرے کے کام میں جی لگے یا نہ لگے. لیکن اس لیے جب پیاس لگی ہوئی ہے، تھکے ہوئے ہیں، تو عمرہ میں جی لگے گا، عبادت میں جی لگے گا. وہ تو چاہیں کہ کتنا جلدی ہم فارغ ہو کر کے چلے جائیں، ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ سنت کا طریقہ بہتر کیا ہے کہ اگر عمرہ ادا کرنے میں کسی قسم کی پریشانی لاحق ہو رہی ہے یا تاخیر ہو رہی ہے تو انسان روزہ افطار کرے اور عمرہ پورا کرے. مشائخ موجود یہاں پر، پوچھ لیجیے آپ. لیکن لوگ روزہ افطار کرتے ہیں. ابھی میں پچھلے ہفتے گیا تھا، واللہ دیکھا، سمجھاتا رہا لیکن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی. مدینہ منورہ سے قصیم یعنی 500 کلومیٹر، وہ بھی ہم 3 بجے چلے ہیں، یعنی جب موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا تو افطار کا وقت ہوتے ہوتے پتہ نہیں اس نے 8-10 بوتل ٹھنڈے پانی کے اپنے سر پر ڈالا ہوگا ڈرائیور نے، لیکن روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے
کہ یہ روزہ ساتھیوں اللہ کی عادت کے طور پر رکھ رہے ہیں ہم. یہ بھی انسان کو سوچنے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ روزہ مفید کون ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا. آپ لوگ یاد کیجئے کہ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار روزہ توڑنے کا حکم دیا لوگوں کو، لیکن لوگ جو روزہ نہیں توڑ رہے تھے آپ نے کیا بیان فرمایا ان کے بارے میں؟ اولئک هم العصاۃ، اولئک هم العصاۃ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں. اور صحیح مسلم شریف میں اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی تو مشاہد کیا موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے اوپر ہوا جو روزے کے اندر تھا، یہاں تک کہ گھر میں اتنا پریشان تھا کہ لوگ اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے روزہ رکھا ہے. کہا اس پاگل کو یہی نہیں معلوم ہے کہ یہی کیا کم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اور یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، مزید اپنے اوپر ایک مصیبت اور پریشانی لے رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ہم ذرا سوچیں کہ اللہ کی الوہیت پر ہمارا کہاں تک ایمان ہے، اور ہر شخص محاسبہ کرے کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کے لیے ہمارے خیال سے ساتھیوں مشکل سے ڈیڑھ دو گھنٹے لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگیں، 1.5-2 گھنٹے. کتنا وقت لگایا آپ نے اللہ کی بات؟ کہتے ہیں اللہ کی بات کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. اور 24 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھا آپ نے؟ آیا صبح کے اذکار کیے آپ کی نہیں کیے؟ شام کے اذکار آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آخر اللہ کی عبادت ہے نا یہ، کہاں تک کیا آپ نے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اپنا محاسبہ کریں. اور میں مثالیں دے کر کے اپنی بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ دیکھیں واللہ سلف ہم آخر اللہ کی مدد ہمارے اوپر کیوں نہیں ہے آج؟ وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہمارا ایمان اور اسلام صرف رسمی رہ گیا ہے. بس ہمارا ایمان اور اسلام صرف رسمی رہ گیا ہے، ورنہ وہ لوگ اپنا کیسا محاسبہ کرتے تھے. میں امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا جو سیر و اعلام النبلاء، اس میں عبید اللہ ابن عمر القواریری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، عبید اللہ ابن عمر القواریری کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری نماز چھوٹتی نہیں تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے اور عشاء کی جماعت ہماری چھوٹ گئی، عشاء کی جماعت چھوٹ گئی ہماری. یہ دیکھیں میں دکھا رہا ہوں کہ محاسبہ لوگ کیسے کرتے تھے اپنا. عشاء کی جماعت چھوٹ گئی، ہمیں کوئی پرواہ رہتی جماعت چھوٹ جاتی ہے تو؟ بلکہ بعض لوگ تو دیر کر کے مسجد میں جاتے ہیں کہ امام لمبی قرات کرتا ہے، چلو 2 رکعت ہو جائے تو پہنچتے ہیں تاکہ جلدی جماعت ختم ہو. میں غلط کر رہا ہوں ساتھیوں؟ اور مسجد میں جماعت کھڑی ہونے سے 5 منٹ پہلے داخل ہونا ہمارے لیے بڑا بھاری رہتا ہے. اور حمام میں جہاں شیطان کا اڈا ہے، اور مسجد کے باہر گیٹ پر کھڑے ہو کر کے 15 منٹ تک گپ شپ کرتے رہیں گے. ہماری بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ذرا سوچیں، آپ نے محاسبہ کریں اپنا آپ. تو عبید اللہ ابن عمر قواریری کہتے ہیں میری جماعت چھوٹتی نہیں تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے اور میری جماعت چھوٹ گئی. اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کہا بصرہ کی ساری مسجدوں میں گھوما ہوں کہ شاید کسی مسجد میں جماعت لیٹ ہو تو ہمیں جماعت مل جائے، لیکن کسی مسجد میں ہمیں جماعت نہیں ملی. تو آ کر کے ہم نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکیلے پڑھی گئی نماز، جماعت سے پڑھی گئی نماز، اکیلے پڑھی گئی نماز کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے؟ 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ہے. دونوں روایتیں انہوں نے بیان کی. تو کہا آ کر کے ہم نے 4 رکعت جہاں پر فرض نماز پڑھی ہے وہیں اسی کے ساتھ ساتھ 27 بار 4 رکعت نماز پڑھتا رہا میں. کتنا ساتھیوں؟ 27 بار ہم نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ جو جماعت کے ساتھ ثواب چھوٹ گیا ہے وہ ہمیں مل جائے. کہا اس کے بعد جب تھک گیا، تھک کر کے میں بستر پر لیٹا، نیند آ گئی تو میں خواب دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہیں اور جا رہے ہیں میدان میں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، لیکن میرا گھوڑا ان کے گھوڑوں کو پا نہیں رہا ہے. میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوں، مارتا ہوں، کوڑے چابک اس کے اوپر برسا رہا ہوں، لیکن میرا گھوڑا ان کے گھوڑوں کو
نہیں پا رہا ہے تو ان میں سے جب ہم نے بڑی کوشش کی تو ایک آدمی پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے, کہا کہ مولوی جی اب کوشش نہ کیجئے, ہم نے جماعت سے نماز پڑھی, آپ کو جماعت سے نماز نہیں ملی ہے, اس لیے آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ذرا ساتھیوں دیکھیں, آخر یہ محاسبہ ہی تو تھا نا. ہم نے کبھی ایک دن وقت کی جماعت چھوٹنے پر ہم نے کبھی محاسبہ کیا اپنا ساتھیوں؟ ذرا سوچیں آپ. ساتھیوں محاسبہ کا موضوع بڑا لمبا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایمان, اسماء و صفات پر بھی, ایمان پر ہمارا محاسبہ, ہمیں محاسبہ اپنا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ایک صفت کیا ہے ساتھیوں؟ صرف ایک مثال دیتا ہوں میں. اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی چیز کوئی اس پر پوشیدہ ہے, بلکہ وہ تو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی علیم بذات الصدور ہے کہ نہیں ہے؟ علیم بذات الصدور ہے, دل کے بھیدوں کو بھی وہ جاننے والا ہے. لیکن ذرا سوچیں, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, جو لوگ بعد ہماری باتیں سنے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے بارے میں کتنے لوگوں کا حسد اور کینہ اپنے دلوں میں لیے ہوں گے؟ سوچیں آپ, محاسبہ کریں. کتنے لوگوں کا حسد اور کینہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ہے نا بات صحیح؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے بیٹے سے, آپ کی بیوی سے کسی کو حسد ہے تو آپ اس کو پسند کریں گے؟ ذرا سوچ کر کے بولیں گے. آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص آپ کی بیوی سے بغض رکھتا ہے, آپ کے بیٹے سے نفرت رکھتا ہے, آپ کے باپ کو ناپسند کرتا ہے, تو آپ اس کو پسند کریں گے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بندے, الخلق کلہم عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. آپ اللہ کے عیال سے, اللہ کے مومن بندے سے جب نفرت اور حسد رکھ رہے ہیں تو اللہ آپ سے کیسے محبت کرے گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ محاسبہ کیا آپ نے؟ دوسری بات, ہمارا ایمان ہے کہ نہیں کہ ہماری ہر چھوٹی بڑی بات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ہے ایمان ہے نا ہمارا؟ واللہ, اللہ کو گواہ بنا کر کے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, چاہے اہل علم ہیں یا غیر اہل علم ہیں, اپنا محاسبہ کریں. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ سعودی گورنمنٹ کا, پاکستانی گورنمنٹ کا, انڈیا گورنمنٹ کا ایک سی آئی ڈی اس مجلس میں موجود ہے, ایک سی آئی ڈی یہاں پر موجود ہے, تو ہم اس حکومت کے خلاف کوئی بات کہیں گے؟ دور سے سارے لوگ مشندر بنے رہے اور کہیں گے ہاں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. لیکن جب معلوم ہو جائے کہ سی آئی ڈی یہاں پر موجود ہے تو وضو بھی خطا ہو جائے گا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے. اگر یہی ایمان ہمارا اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے علم پر ہو جائے, اور فرشتوں کے اوپر ہمارا ایمان یہی ہو جائے, تو ہم سے کبھی غلطی ہوگی ساتھیوں؟ جی ہوگی غلطی؟ نہیں غلطی ہوگی. امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں, اور امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب معنی لا الہ الا اللہ, جس کی تحقیق علامہ البانی نے کی ہے, اس میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میدان میں, صحرا میں کسی عورت کو چھیڑنے لگا, کسی عورت کو چھیڑنے لگا, لیکن وہ اس سے دور بھاگتی ہے. وہ چھیڑ رہا ہے, وہ اس کو دور بھاگتی ہے. آخر میں کہا کہ تو بیوقوف, آخر ہمیں تمہیں دیکھ کون رہا ہے؟ یہاں ستاروں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں, کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ این مکوکبھا, آخر تاروں کو بنانے والا کہاں گیا؟ وہ نہیں دیکھ رہا ہے ہم کو. تاروں کو بنانے والا کہاں گیا ہے؟ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک زانیہ عورت تھی, اور اس سے اسلام سے پہلے کسی مرد کے تعلقات تھے. دونوں کہیں اچانک اکیلے میں مل گئے, اور دونوں مسلمان ہو گئے تھے. کہیں اچانک اکیلے میں مل گئے, تو شیطان درمیان میں کود پڑا. مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ہوا کیا
کہ وہ مرد اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو وہ عورت کیا کہتی ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ اسلام لے آیا ہے، اسلام آ گیا ہے، اور اسلام آنے کے بعد یہ ساری چیزیں اب حرام ہو گئی ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شخص وہاں سے ہٹا چھوڑ کر کے اور جا رہا ہے، اور پیچھے مڑ کر کے اسے دیکھتا جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتا جا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک دیوار سے ٹکرایا اور اس کا سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ اسی حالت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتا ہے اور اپنا معاملہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ شیخ کتنا باقی ہے؟ 5-10 میں ڈبل کا فرق ہے، یا 5 کہیے یا 10 کہیے؟ 5 منٹ۔ چلیے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں فرائض پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ 2-3 باتیں رہ گئی ہیں لیکن میں ان کو اختصار کے ساتھ کہ آخر ہمارے اندر محاسبہ کیسے پیدا ہو، یہ بھی ایک چیز ہے۔ ہم اپنے اندر محاسبہ پیدا کیسے کریں، لیکن اس سے پہلے یہ سنیے کہ فرائض پر ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے نماز میں کہاں تک کوتاہی ہوئی ہے، جماعت میں کہاں تک کوتاہی ہوئی ہے۔ اور ساتھیوں، سب سے اہم چیز فرائض جس پر محاسبے کی ضرورت ہے، ذرا غور کریں گے، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر اپنا محاسبہ۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کس کا ہے؟ جی مولوی صاحب لوگوں کا ہے، بس ہے، بس صحیح کہ نہیں صحیح؟ حالانکہ اس کے چھوڑنے پر جتنی وعید آئی ہے، جتنی وعید آئی ہے کہ واللہ روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، وجود کانپ جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ کی وہ روایت آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ آج دیکھیے مسلمانوں کے لیے اور اپنے لیے پوری دنیا کی مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، لوگ روتے ہیں، داڑھیاں تر ہو جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا فریضہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، بلکہ برائی اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی کہ بہت سے لوگ برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں ابھی سارے لوگوں کو کھڑا کروں تو کتنے لوگ ہیں جن کا تہبند اور پیجامہ اور پینٹ ٹکنے سے نیچے لٹکتا ہوا نظر آئے گا؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ برائی نہیں ہے ساتھیوں، جی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ان گناہوں میں ہے جن کے کرنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت دن نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اگر ابھی کھڑا کر دیا سب لوگوں کو تو کتنے لوگ بچیں گے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم نے کتنے لوگوں کو کہا، کتنے لوگوں کو روکا؟ اب تو یہ برائی اتنی عام ہو گئی کہ لوگ سے برائی سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو یہ مولوی اور دائی لوگوں کے اندر بھی یہ برائی آہستہ آہستہ پہنچ گئی۔ خیر آخر میں ہم اس بات پر آتے ہیں ساتھیوں کی 2 منٹ میں صرف سنا دیتا ہوں، لکھا ہوا ہے میرے پاس کہ ہمارے اندر محاسبہ پیدا کیسے ہو، ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ شعور رہنا چاہیے، ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا رقیب ہے۔ یہ شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہماری تمام باتوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری ساری باتیں نوٹ ہو رہی ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوں گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس پر ساتھیوں بہت زور دیا ہے۔ 1-2 حدیث نہیں، آیتیں نہیں، بلکہ اگر جمع کی جائیں تو ایک کتاب تیار ہو جائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں میں اسے بھی ہے کہ نہیں؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی تمام باتوں کو جانتا ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اور صرف اسی پر بات نہیں ہے، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ۔ ذرا سوچیں،
اگر 3 آدمی کہیں رہتے ہیں تو چوتھا اس میں کا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. 4 رہتے ہیں تو 5واں کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رہتا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں دیکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا انہیں بدلہ بھی دے گا. کتنی حدیثیں اس قسم کی ہیں، ذرا سوچیں، شعور اور احساس کریں. اور سنن ابن ماجہ کی حضرت ثوبان کی اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے حضور اس طرح پہ آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی. کتنی ہوگی ساتھیوں؟ منو کنٹل ہوگی کہ اور زیادہ ہوگی؟ جی ہم اور آپ اس کا وزن نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بالکل چھو بنا دے گا، کوئی اہمیت نہیں رکھے گا. ذرے کی طریقے سے وہ نیکیاں ساری اڑ جائیں گے. کیوں؟ حضرت ثوبان نے کہا اے اللہ کے رسول کو بتائیے وہ کون سے لوگ ہیں، ان کی وضاحت کر دیے. جلہم لنا، ان کی وضاحت کیجئے تاکہ ہم ان سے بچتے رہیں. آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، تمہاری طرح ان دینی مسجدوں میں مجلسوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو سارے کام گناہ کے کر جاتے ہیں، گناہ کے سارے کام کر گئے. نیٹ پر بلو فلمیں بھی دیکھ لیا، کون دیکھنے والا ہے؟ اکیلے شاشا اکیلے سامنے رہتا کہ نہیں رہتا ہے؟ تو ذرا غور کریں. تو کہنے کا مطلب انسان یہ احساس رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری باتوں پر واقف ہے. اگر یہ احساس ہو گیا تو ہمارے اندر محاسبہ پیدا ہو جائے گا. دوسری بات یہ دھیان میں رکھے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ساری باتوں کا حساب دینا پڑے گا. ساتھیو سب سے پہلے جس نعمت کا حساب ہوگا آپ سے کس چیز کا ہوگا؟ سب سے پہلے جس نعمت کا حساب ہوگا کوئی جانتا ہے کس نعمت کا حساب ہوگا؟ جی جی نماز کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کس نعمت سے متعلق سوال ہوگا؟ سوال اور حساب میں فرق ہے. جی جی میں سن نہیں پا رہا ہوں. جی ان اول ما يحاسب العبد من النعم يوم القيامه ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. ٹھنڈے پانی کا سوال ہوگا ساتھیوں، جو آج ہم اور آپ ایسے پھینکتے ہوئے چلتے رہتے ہیں. صحت سے متعلق اللہ سوال کرے گا اور ٹھنڈے پانی سے متعلق سوال کرے گا. اتنی چیزوں سے متعلق سوال ہوگا ساتھیوں قیامت کے دن. تو اگر آدمی اس کا احساس کر لے، اب سوچ لے، تو وہ اپنے زندگی محاسبہ ضرور کرے گا. اور آخری بات، ہمارے اندر محاسبہ اس طرح پیدا ہوگا کہ ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، سلف کے واقعات پر ہم نظر رکھیں کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیسے اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، اس پر محاسبہ کر لیا ہے. عبد الرحمن ابن مہدی ایک بڑے مشہور امام گزرے ہیں، علماء جانتے ہیں. ان کے بیٹے یحییٰ بیان کرتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ سیر کے اندر نقل کرتے سیر اعلام النبلاء میں، کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے، لیکن جب فجر کا وقت آیا تو تھوڑا سا ٹیک لگا کر کے سوئے اور سو گئے، اور ایسا سوئے کہ سورج نکل آیا. کیا کیا؟ نماز پڑھی ہی نہیں. حالانکہ ان پر کوئی گناہ نہیں، لیکن صرف محاسبہ اپنی اس تقصیر کا، اپنی تھوڑی سی کمزوری کا کہ جب فجر کا وقت قریب تھا تو ٹیک لگائے تم کیوں؟ یہ عہد کر لیا تھا 17 سال تک، یہ عہد کر لیا تھا کہ پوری رات اپنا ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے ہی نہیں. یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے رانوں میں زخم ہو گیا تھا ساتھ.
تو کہنے کا مطلب ہے کہ سلف کے واقعات پڑھیں، صحابہ اور تابعین ان کے بعد کے، کہ وہ لوگ کیسے اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اس خاص جو دل کی عبادت یعنی اپنا محاسبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے دل میں یہ ڈالے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنی زندگی کا، اپنی صحت کا، اپنے وقت کا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے ایک نیک مقصد کے لیے جمع کیا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کا روزہ قبول فرمائے۔ اس رمضان کو ہمارے اور آپ کے لیے مبارک بنائے، اور یہی نہیں کہ صرف یہ رمضان ہمارے اور آپ کے لیے آخری ہو، بلکہ آئندہ بھی رمضان سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔